کراچی میں الیکشن فراڈ تھے، یہ الزامات آتے رہے ہیں۔ اب اس سلسلے میں ایک اور کارنامہ سامنے آیا ہے اور ایک بار پھر پاکستان مسلم لیگ نون کے کامیاب امیدوار زد میں آئے ہیں۔ وزیر اعظم نواز شریف کا آج امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن میں دورے کا آخری دن ہے۔ تھوڑی دیر قبل امریکی نائب صدر کے ساتھ انہوں نے ناشتہ کیا اور اب وہ صدر باراک اوباما سے ملاقات کے لیے وائٹ ہاؤس جا رہے ہیں۔ پچھلے 12 سال میں امریکہ نے پاکستان کی خوب امداد کی ہے۔ پاکستانی فوج کو $17 ارب اور معیشت کو $8 ارب کی امداد آئی تھی۔ کراچی میں آپریشن جاری ہے مگر بیچارے ڈاکٹرز کی شامت آئی ہوئی ہے، انہیں دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں اور ان کے کلینکس پر حملے بھی ہوئے ہیں۔ ثبوت سے بات سامنے آئی ہے کہ کراچی آپریشن قانون کو توڑنے والوں کے خلاف ہو رہا ہے مگر سندھ حکومت خود سنگین جرم سرزد کر رہی ہے۔ لگتا ہے کہ اب سپریم کورٹ ہی بلدیاتی انتخابات ممکن بنائے گی اور صوبائی حکومتوں کی ٹال مٹول کام نہ آئے گی۔ دن بھر کی اہم ترین خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کامران خان کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ ملک میں انتخابات کے حوالے سے شکوک بھی ہے اور سوالات بھی ہیں سامنے آئے۔ 11 مئی کے انتخابات کے حوالے سے کراچی بھی اس کی زد میں رہا ہے۔ پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں الزامات بھی سب سے زیادہ سامنے آئے کہ یہاں پر انتخابات کئی جگہ پر مکمل طور پہ دھاندلی کا نمونہ تھے۔ اس سلسلے میں ایک اور کارنامہ سامنے آیا ہے اور لگتا یہی ہے کہ بظاہر یہاں پہ بھی الیکشن ایک فراڈ ہے۔ اس کی زد میں آیا ہے کراچی کا صوبائی اسمبلی کا حلقہ 114، جہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار عرفان اللہ مروت کو کامیاب قرار دیا گیا تھا۔ ان کے مد مقابل جناب رؤوف صدیقی تھے۔ اس انتخابات میں عرفان اللہ مروت نے 37,130 ووٹ حاصل کیے تھے جبکہ رؤوف صدیقی کو 30,305 ووٹ حاصل کیے تھے۔ اس معاملے کو الیکشن ٹریبونل میں چیلنج کیا گیا تھا اور آج نادرا نے اس حوالے سے اپنی رپورٹ دے دی ہے اور ایک بار پھر کراچی والے اپنے انگلیاں دانتوں میں دبائے بیٹھے ہیں کہ کیا واقعی ان کے شہر میں تمام انتخابات اسی نوعیت کے ہوئے ہیں۔ نادرا کی رپورٹ کے مطابق پی ایس 114 کراچی میں 92,731 ووٹ کاسٹ کیے گئے، جن میں 10,700 ووٹوں کی تصدیق کی گئی ہے۔ 63,469 ووٹوں پر انگوٹھوں کی سیاہی ناقابل تصدیق ہے۔ 3,270 ووٹوں پر سیاہی تو واضح ہے لیکن نشانات کی تصدیق نہیں ہے۔ 14,234 ووٹ سراسر جعلی ہیں۔ 378 ووٹ ایسے ہیں جن کے ووٹرز کا تعلق اس حلقے سے نہیں ہے۔ 792 افراد نے ایک سے زیادہ بار ووٹ ڈالا ہے اور 581 ووٹس بغیر انگوٹھا لگائے ڈالے گئے ہیں، یعنی کہ صرف 10,000 ووٹ ایسے ہیں جو قانون کے مطابق صحیح قرار دیے جا سکتے ہیں۔ 92,071 ووٹوں میں صرف 10,000 ووٹ ایسے ہیں اس حلقے میں جنہیں صحیح قرار دیا جا سکتا ہے۔ اور یہ پہلا معاملہ نہیں ہے۔ کراچی میں انتخابی دھاندلیوں کے حوالے سے کئی معاملات سامنے آ چکے ہیں۔ اس سے پہلے قومی اسمبلی کے حلقے 256 کا معاملہ آیا تھا جہاں پر متحدہ قومی موومنٹ کے اقبال محمد علی نے 1,51,778 ووٹ حاصل کیے تھے، لیکن اس میں بعد میں پتہ چلا کہ ایک بڑی تعداد ایسے ووٹوں کی ہے جو کہ تصدیق نہیں ہو سکتی، انگوٹھوں کے نشان کی تصدیق نہیں ہو سکتی، بلکہ 10,000 ووٹ ایسے تھے جو کہ سراسر جعلی تھے۔ اس کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار قومی اسمبلی کے حلقے 258 سے کراچی سے کامیاب ہوئے تھے عبدالحکیم بلوچ۔ انہوں نے 52,271 ووٹ حاصل کیے تھے لیکن بعد میں ثابت ہوا کہ ان میں سے 32,865 ووٹ جعلی تھے یا جن کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ یہ معاملات سامنے آ رہے ہیں۔ الیکشن ٹریبونلز کے سامنے 20 ایسے کیسز موجود ہیں جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ انتخابات دھاندلی کی وجہ تھی، دھاندلی کا نمونہ تھے۔ اس کی کئی مثالیں سامنے آ رہی ہیں اور کراچی سے تینوں مثالیں جو سامنے آئی ہیں وہ یقینی طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہوش ربا مثالیں ہیں اور جس سے انتخابی عمل کے حوالے سے جو شکوک و شبہات شامل ہوئے ہیں یا سامنے آتے رہے ہیں ان کو یقینی طور پہ ہوا ملتی ہے۔ آج کی دوسری بڑی اہم خبر ہے امریکہ سے آ رہی ہے اور امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن میں پاکستان کے وزیر اعظم جناب نواز شریف آج انتہائی فیصلہ کن
اور اپنے دورے کا آخری دن گزار رہے ہیں۔ اب سے تھوڑی دیر قبل وہ امریکہ کے نائب صدر جناب جوزف بائیڈن کی رہائش گاہ پر گئے، جہاں پر انہوں نے ناشتہ بھی کیا اور امریکہ کے بااثر نائب صدر کے ساتھ طویل صلاح و مشورہ بھی کیا۔ ان کے صلاح و مشورے کی نشستیں اس سے پہلے امریکہ کی کابینہ کے اہم ترین اراکین سے ہو چکی ہیں۔ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری سے وہ 3 گھنٹے مل چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی ملاقات امریکہ کے وزیر دفاع چک ہیگل کے ساتھ، امریکہ کے CIA کے سربراہ جان برینن کے ساتھ ہو چکی ہے، امریکہ کے توانائی کے وزیر کے ساتھ، امریکہ کے تجارت کے وزیر کے ساتھ۔ اس کے علاوہ ان کی امریکی افواج کے سربراہ سے بھی ملاقات ہو چکی ہے اور امریکی کانگریس کے اہم ترین اراکین سے بھی ان کی نشست ہو چکی ہے۔ اب جناب نواز شریف کی آخری ملاقات اور فیصلہ کن ملاقات ہو رہی ہے امریکی صدر باراک اوباما کے ساتھ۔ امریکی میڈیا میں ان کے دورے کو کور بھی کیا جا رہا ہے اور اس انداز میں پیش کیا جا رہا ہے کہ امریکہ کی توقعات بہت زیادہ ہیں جناب نواز شریف سے، اور نواز شریف بھی جو مطالبات لے کے آئے ہیں ان میں سر فہرست یہ ہے کہ امریکہ ان کی حکومت کو مہلت دے اور ڈرون حملے روک دے تاکہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کی ان کی خواہش اور پاکستان کی قوم کی خواہش پوری ہو سکے۔ طالبان کہتے ہیں کہ مذاکرات اسی صورت میں کامیاب ہو سکتے ہیں جب ڈرون حملے روک دیے جائیں۔ باراک اوباما کے پاس جناب نواز شریف جو فہرست لے کے جا رہے ہیں اس میں سر فہرست یہی درخواست ہے کہ ڈرون حملے روک دیے جائے، وقتی طور پہ کم از کم روک دیے جائے، اگر کل وقتی طور پہ نہیں روکے جا سکتے۔ جناب نواز شریف کا امریکہ کا یہ دورہ امریکی حکومت کے ساتھ وزیر اعظم کی حیثیت سے ان کی تیسری یہ انگیجمنٹ ہے۔ اس سے پہلے 2 بار وزیر اعظم کی حیثیت سے وہ امریکہ کا دورہ کر چکے ہیں۔ آخری دورہ انہوں نے سن 1998 میں کیا تھا جب وہ امریکی آزادی کے دن یعنی 4 جولائی کو امریکہ گئے تھے۔ کارگل معاملے کا یہ پیک تھا جب ان کی امریکہ کے اس وقت کے صدر بل کلنٹن بہت اہم ملاقات ہوئی تھی۔ لیکن آج کی ملاقات باراک اوباما سے اب ہونے والی ہے۔ نائب صدر کے ساتھ ان کا ناشتہ مکمل ہو چکا ہے اور گفتگو بھی تازہ ترین صورتحال کے لیے جاتے ہیں واشنگٹن، جہاں پر موجود ہیں ہمارے اسلام آباد کے بیورو چیف رانا جواد۔ بہت بہت شکریہ جناب رانا جواد واشنگٹن DC سے ہمارے ساتھ ہیں۔ رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ جناب نواز شریف اپنے اس دورے کے آخری اور فیصلہ کن دن میں ابھی امریکی نائب صدر کے ساتھ ناشتے پہ تفصیلی ملاقات کر چکے ہیں اور اب وہ وائٹ ہاؤس کی طرف جا رہے ہیں جہاں پر صدر اوباما کے ساتھ ان کی فیصلہ کن اور امریکہ کے اس دورے کی سب سے آخری ملاقات ہونے والی ہے اور سب سے اہم ملاقات ہو رہی ہے۔ بڑا گرم جوشی تو نظر آتی ہے، مگر اس گرم جوشی کے پیچھے کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ کامران صاحب، جو پچھلے 3-4 دن کی انگیجمنٹس ہیں اور آج ان انگیجمنٹس کا ہائی پوائنٹ ہے، ایک بات تو سامنے نظر آ رہی ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان ڈفرینسز ہیں اور زیادہ تر جو ڈفرینسز ہیں وہ اس بات پہ ہیں کہ وار آن ٹیرر کی جو پرسپیکٹیو ہے وہ پاکستان کا مختلف ہے، امریکہ کا مختلف ہے، لیکن پرائم منسٹر کیمپ ہے اور امریکنز بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ جو فیز اس وقت ہے یہ ری انگیجمنٹ کا فیز ہے پاکستان کا اور امریکہ کا۔ پچھلے 2 سال میں تعلقات انتہائی کشیدہ رہے، تمام چیزیں رک گئی تھی، اب آ کے ایک ٹرسٹ لیول بلڈ کیا جا رہا ہے اور وزیر اعظم نواز شریف کو یہاں پہ احترام کی نظر سے بھی دیکھا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ ایک ان کے اوپر کریڈیبلٹی کا بھی نظر آ رہا ہے۔ کل ان کی جو ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو میں میٹنگ تھی بائی پارٹیزن کمیٹی کے سامنے، اس میں ان سے بہت سخت سوال کیے گئے تھے، اور لیکن اس سے پہلے جو ان کا انسٹیٹیوٹ آف پیس میں ایڈریس تھا اس میں انہوں نے بڑی کھل کے باتیں کی تھی۔ واضح طور پہ انہوں نے کہا کہ پاکستان طالبان کے ساتھ بات کرے گا، پاکستان ڈرون حملے امریکہ کو روکنے پڑیں گے، ہمیں تجارتی منڈیوں تک ایکسیس چاہیے، اور اس کے علاوہ انہوں نے ایشورنس دی کہ افغانستان کے اندر جو الیکشنز ہو رہے ہیں اس میں پاکستان اپنا رول پلے کرے گا کنسٹرکٹیو، اور افغانستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے میں پاکستان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ ایون ہینڈڈ ہونا چاہیے۔ تو لگ یہ رہا ہے کہ دونوں ممالک وہ جو فیز ایک انیشیل تھا ان کا جس میں آپس میں بہت تلخی تھی، اب یہ ری انگیجمنٹ کے فیز میں ایک دوسرے کے کنسرنز تحفظات کو دور کر رہے ہیں اور ری الائن کر رہے ہیں اپنی پوزیشنز کو۔ اچھا، اب صدر اوباما یہ ملاقات ایک رسمی عمل ہے یا یہ کہ اس میں کچھ اور چیزیں ریزالو ہونی ہے؟ کیونکہ نواز شریف صاحب کی امریکہ کے اہم ترین جو کابینہ کے لوگ ہیں یا قومی سلامتی کے لوگ ہیں ان کے ساتھ تو بڑی تفصیلی ملاقات ہو چکی ہے۔ اوباما صاحب سے ملاقات میں اسپیسیفکلی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ دیکھیں کامران صاحب، یہ ملاقات تو ظاہر ہے سب سے امپورٹنٹ ملاقات ہے۔ اگر کوئی فیصلہ ہونا ہے کہ ڈرون حملے رکنے ہیں یا نہیں رکنے تو وہ اس میٹنگ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے،
लगता तो ये कि ड्रोन हमले नहीं रुकेंगे। पाकिस्तान को इस चीज की एश्योरेंस जरूर दी जाएगी कि ड्रोन हमलों को कम कर दिया जाएगा और पाकिस्तान से ये कहा जाएगा कि जहां पे एक्शनेबल इंटेलिजेंस आपको प्रोवाइड की जाती है, आपके 54,000 फौजी सिर्फ नॉर्थ वजीरिस्तान में हैं, वो वहां तो ड्रोन हमले खुद ब खुद कम हो जाएंगे। लेकिन इसका बुनियादी मकसद होगा वो जब अमेरिकी फौजें अफगानिस्तान से निकल जाएंगी तो 2014 के बाद जो दोनों मुल्कों की एंगेजमेंट है, कमिटमेंट है एक दूसरे के साथ, उसकी नौयत क्या होगी। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के लिए बड़ा एक इम्तिहान भी होगा कि पिछले 3 दिनों में जो उन्होंने अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू को सुना है उसको वो किस हद तक समझ पाए हैं, किस हद तक वो प्रेसिडेंट ओबामा को कन्विंस करते हैं कि पाकिस्तान इस बात पे समझता है कि जो अमेरिका के कंसर्न है प्रोलिफरेशन ऑफ टेररिज्म के, पाकिस्तान के अंदर बढ़ती हुई दहशतगर्दी और एक्सट्रीमिज्म के और पाकिस्तान के अंदर मौजूद सेफ हेवन्स के, उसके लिए पाकिस्तान एक जॉइंट स्ट्रेटेजी कैसे इवॉल्व करता है जिसमें पाकिस्तान भी हो, अमेरिका भी हो और अफगानिस्तान भी हो। इंडिया के हवाले से जो अमेरिका ने कंसर्न शो किए हैं उसमें भी प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट ओबामा को ये बात बताने पाकिस्तान जो है वो इंडिया से किस हद तक दोस्ती चाहता है और किस हद तक आगे जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब राना जवाद, हमारे साथ थे। कमर्शियल ब्रेक का वक्त है, उसके बाद अमेरिका पाकिस्तान ताल्लुकात के हवाले से बात करेंगे। अमेरिका पाकिस्तान की इमदाद कर रहा है और करता भी रहा है। ताज़ा आदाद-ओ-शुमार जारी किए हैं जिसमें कहा गया है 9/11 के बाद यानी कि पिछले तकरीबन 12 साल के दौरान पाकिस्तान की अमेरिका ने $25 अरब से मदद की है, जिसमें से $17 अरब पाकिस्तान की फौजी इमदाद के लिए मख्सूस किए गए हैं, यानी कि दुगने से ज़्यादा जो रकूम आती हैं वो फौज के लिए और फौजी इमदाद के लिए आती हैं। इस मौके पे इस अहम सवाल पे बात करेंगे अमेरिका पाकिस्तान ताल्लुकात के हवाले से भी कमर्शियल ब्रेक के बाद। I trust President Bush and I have total confidence in him that he desires well for Pakistan and for our region. This president is a strong defender of freedom and the people of Pakistan, and I appreciate your leadership. We deeply appreciate your assistance and look forward to further expanding and strengthening our multifaceted cooperation. अमेरिका को पाकिस्तान से तवक्कुआत हैं और पाकिस्तान को अमेरिका से तवक्कुआत है और इनका इजहार इस वक्त होने वाला है जब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जनाब सदर बारक ओबामा से मुलाकात करेंगे। अमरीकियों को पाकिस्तान से तवक्कुआत इसलिए हैं, वो कहते हैं कि हम पाकिस्तानियों की भारी इमदाद करते हैं, फौजी मैदान में भी और माशी इमदाद में भी। पाकिस्तान कहता है कि वो दरअसल दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग लड़ रहा है वो उसकी जंग तो है, लेकिन वो अमेरिका की और मगरिब की भी जंग है जिसका पाकिस्तान को बेइंतहा नुकसान हुआ है, इसलिए उसकी मदद करना ज़रूरी है। अमेरिका कहता है कि उसने पाकिस्तान की हद्दुल मक़दूर मदद की है और अमरीकी आदाद-ओ-शुमार जो ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार जारी किए गए हैं वो इस बात को झुटलाते नहीं हैं बल्कि इस बात को कन्फर्म करते हैं कि बहरहाल बड़ी तादाद में अमरीकी इमदाद पाकिस्तान को आई है। अमरीका के तरफ से सरकारी आदाद-ओ-शुमार जो कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस ने जारी किए हैं उसके मुताबिक सन 2002 से 2013 तक यानी कि तकरीबन 11 साल के दौरान पाकिस्तान को अमरीका की जानिब से 25 अरब 91 करोड़ डॉलर की इमदाद मिली है मुख्तलिफ मदों में। जी हाँ, 25 अरब 91 करोड़ डॉलर अमरीकी इमदाद पिछले 11 साल के दौरान पाकिस्तान को मिली है। इसमें इंसदाद दहशतगर्दी और दिफाई हवाले से जो इमदाद दी गई है वो 17 अरब 22 करोड़ डॉलर है, यानी कि दिफाई मैदान में अमरीका ने पाकिस्तान को 17 अरब 22 करोड़ डॉलर की मुख्तलिफ हवालों से मदद की है और माशी मैदान में 8 अरब 68 करोड़ डॉलर की मदद की है। वाज़े तौर पे अमरीका की फौजी मदद पाकिस्तान के लिए माशी मदद से या सिविल या माशरती हवाले से जो पाकिस्तान के सेक्टर्स हैं उससे दुगनी मदद फौजी मदद की गई है अमरीका की जानिब से। दिफाई इमदाद में जो आदाद-ओ-शुमार जारी किए गए हैं वो बहुत दिलचस्प भी हैं और कई मकामात पर चौंका देने वाले। मिसाल के तौर पर ट्रेनिंग और दिफाई साजो सामान की मदद में पिछले 11 साल में अमरीका ने पाकिस्तान को 31 करोड़ 20 लाख डॉलर दिए हैं।
انسداد منشیات کے حوالے سے جو مدد دی گئی ہے پچھلے 11 سال میں وہ 26 کروڑ 50 لاکھ ڈالر بنتی ہے، جو کہ تقریباً 3 کروڑ ڈالر سالانہ بنتی ہے۔ یہ بہت اہم اعداد و شمار ہیں۔ صرف انسداد منشیات کے حوالے سے 11 سال میں امریکہ 26 کروڑ 50 لاکھ ڈالر دے چکا ہے۔ کولیشن سپورٹ فنڈ یعنی کہ پاکستان کے مواصلات پر اور پاکستان کے جو روڈ نیٹ ورکس ہیں، دوسرے جو ساز و سامان یہاں سے گزرتا ہے اور اس میں جو پاکستان کی دفاعی یا پاکستان کے دوسرے ادارے مدد کرتے ہیں، اس حوالے سے امریکہ مدد کرتا ہے۔ 11 سال میں امریکہ نے 10 ارب 68 کروڑ ڈالر اس مد میں دیے ہیں۔ دفاعی فائنینسنگ کے حوالے سے دفاع کی مختلف حوالوں سے فائنینسنگ میں امریکہ نے 2 ارب 75 کروڑ ڈالر دیے پچھلے 11 سال میں۔ ملٹری ایجوکیشن اور ٹریننگ کے لیے 2 کروڑ 70 لاکھ ڈالر امریکہ نے خرچ کیے پاکستان کے فوجیوں کی تربیت کے لیے۔ قانون کی بالادستی اور بارڈر سیکیورٹی کے لیے 11 سال میں امریکہ نے 71 کروڑ 70 لاکھ ڈالر دیے۔ انسداد دہشت گردی اور جوہری عدم پھیلاؤ کے لیے بھی امریکہ سے پیسے لیے گئے 11 کروڑ 50 لاکھ ڈالر، یعنی کہ ہر سال تقریباً 1 کروڑ سے زیادہ ہر سال۔ پاکستان کو انسداد انتہا پسندی یعنی کہ پاکستان میں انتہا پسندی ختم ہو، دہشت گردوں کے خلاف کارروائی ہو، امریکہ نے 11 سال میں 2 ارب 35 کروڑ ڈالر دیے۔ تقریباً 20 کروڑ ڈالر ہر سال امریکہ نے اس مد میں بھی پاکستان کو دیے۔ اسی لیے دفاعی اور اس سیکیورٹی حوالے سے جو امریکہ کی امداد ہے پچھلے 11 سال میں وہ 17 ارب 22 کروڑ ڈالر رہی۔ پاکستان کے جو صحت کے شعبے ہیں یا معیشت کے شعبے ہیں اس میں امریکی امداد کا احوال سن لیجئے۔ 11 سال میں بچوں کی صحت کے پروگرام کے لیے 24 کروڑ 90 لاکھ ڈالر دیے گئے۔ ترقیاتی امداد 88 کروڑ 60 لاکھ ڈالر دی گئی۔ معاشی امداد فنڈ یعنی کہ پاکستان کے خزانے کی مدد 6 ارب 61 کروڑ ڈالر سے کی گئی۔ فضائی امداد میں 57 کروڑ 20 لاکھ ڈالر دیے گئے 11 سال میں۔ انسانی حقوق اور جمہوریت کے فروغ کے لیے بھی امریکہ نے 11 سال میں 1 کروڑ 70 لاکھ ڈالر دیے۔ سیلاب، زلزلے اور دہشت گردی سے بے گھر افراد کی مدد میں 70 کروڑ 40 لاکھ ڈالر امریکہ نے دیے اور مہاجرین کی امداد کے لیے 24 کروڑ 80 لاکھ ڈالر دیے ہیں امریکہ نے۔ اور وہ کہتا ہے کہ 2014 میں بھی مجموعی امداد پاکستان کی 97 کروڑ 50 لاکھ ڈالر سے کی جائے گی، جس میں دفاعی میدان میں 39 کروڑ 80 لاکھ ڈالر دیے جائیں گے اور معیشت کے لیے 57 کروڑ 70 لاکھ ڈالر دیے جائیں گے۔ تو امریکہ کی امداد کا یہ احوال ہے۔ دفاعی میدان میں 17 ارب ڈالر سے زائد کی امداد 11 سال میں، معیشت کے لیے، بچوں کی صحت وغیرہ کے لیے کل ملا کے تقریباً 8 کروڑ 8 ارب ڈالر کی امداد امریکہ نے 11 سال میں دی ہے۔ کل ملا کے 25 ارب ڈالر سے زائد پاکستان نے امریکہ سے امداد لی ہے۔ تو اب اگر امریکہ آپ کو ڈکٹیشن دیتا ہے، آپ سے کہتا ہے یہ کرو یا یہ نہ کرو، تو ہم کس منہ سے یہ کہیں کہ ہم یہ کریں گے اور وہ نہیں کریں گے؟ لیکن بہرحال یہ معاملہ ہے اور اب اس وقت جناب نواز شریف صدر اوباما سے مل رہے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس حد تک کنونس کر سکتے ہیں امریکی صدر کو کہ پاکستان کی جو ترجیحات ہیں انہیں ترجیح دی جائے، امریکی ترجیحات کو پشت پہ رکھا جائے۔ امریکہ پاکستان تعلقات پہ بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے امریکہ میں پاکستان کی سابق سفیر اور امریکہ پاکستان تعلقات اور خارجہ امور کی ممتاز ماہر ڈاکٹر ملیحہ لودھی نے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، ایک بار پھر آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ تیسری بار وزیر اعظم کی حیثیت سے جناب نواز شریف امریکیوں سے بات چیت کر رہے ہیں، تیسری ان کی یہ میٹنگ ہے، تیسری بار یہ وزیر اعظم بنے ہیں۔ امریکہ بھی جانتا ہے نواز شریف کو اور نواز شریف بھی امریکہ کو جانتے ہیں۔ آپ کے خیال میں ان کے تجربات کیا ہیں ایک دوسرے کے حوالے سے؟ دیکھیے، میں سمجھتی ہوں کہ وزیر اعظم کا یہ جو دورہ ہے واشنگٹن کا، یہ بہت اہم ہے اس حوالے سے کہ یہ ایک موقع ہے ان کے لیے کہ ایک نئے تعلقات کا آغاز کریں، ایک نئے فیز میں ان تعلقات کو داخل کریں۔ انہوں نے خود اپنی جو ان کی تقریر تھی کل USIP میں، اس میں انہوں نے بلکہ کہا کہ وہ ایک نیا رشتہ چاہتے ہیں امریکہ سے جو کہ ماضی کی تلخیوں سے فری ہو، کہ وہ جو ماضی میں جو بھی ہوا اس سے ہم آگے بڑھیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ کچھ دیر بعد جو ان کی صدر اوباما سے ملاقات ہوگی، میں سمجھتی ہوں ایک نقطہ جس پہ وہ ضرور زور دیں گے وہ یہ ہے کہ اب تک پچھلے 10 سال سے امریکہ پاکستان کو افغانستان کی نظر سے صرف دیکھ رہا تھا، افغانستان کی پرزم سے صرف دیکھ رہا تھا، اور میں تو یہی سمجھتی ہوں کہ امریکہ کی صرف افغان پالیسی تھی، پاکستان پالیسی نہیں تھی۔ میں سمجھتی ہوں کہ پرائم منسٹر نواز شریف کی یہ کوشش ضرور ہوگی کہ امریکہ اب ایک پاکستان پالیسی بنائے اور پاکستان امریکہ تعلقات کو نئی بنیادوں پہ وہ
ایک نئی فاؤنڈیشن اس کے لیے تلاش کریں۔ اچھا، نئی پالیسی بھی یہ بتائیے گا کہ امریکہ کی پاکستان کے حوالے سے ریڈ لائنز ہیں کہ بھائی اس سے آگے آپ نہ آگے آنا، اور پاکستان کی امریکہ کے حوالے سے ریڈ لائنز ہیں کہ بھائی اس سے آگے ہم آپ کو اکوموڈیٹ نہیں کر سکتے۔ آپ کے خیال میں ریڈ لائنز ہیں ابھی؟ دیکھیے، ہر باہمی تعلقات میں ہمیشہ انٹرسٹ کنورج بھی کرتے ہیں، یعنی کہ آپ کے شیئرڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں، اور اس حوالے سے بھی وزیر اعظم نے کافی اس کی وضاحت بھی کی ہے کہ خطے میں امن کے حوالے سے ہمارا انٹرسٹ ایک ہی ہے، مڈل ایسٹ کے حوالے سے کہ وہاں امن ہو وہ بھی ہمارا انٹرسٹ شیئرڈ ہے، یہاں پر ایک آرمز ریس نہیں ہونی چاہیے وہ بھی ہمارا شیئرڈ انٹرسٹ ہے، لیکن ساتھ ساتھ ریڈ لائنز بھی ہوتی ہیں دو ملکوں کی، اور اس حوالے سے ظاہر ہے ڈرونز جو ہیں جس سے کہ پاکستان کی سوورنٹی وائلیٹ ہوتی ہے، اور جو میں بھی سمجھتی ہوں کہ یہ ایک انٹرنیشنل لاء کی خلاف ورزی ہے، اور اب تو آپ کو معلوم ہے کہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز نے بھی پاکستان کی اور وزیر اعظم نواز شریف کی حمایت میں کہا ہے کل ہی کہ جی ڈرونز کا جو استعمال ہے جو امریکہ کرتا ہے وہ موریلٹی اور لاء سے بیونڈ ہے، تو اس کو امریکہ کو ریویو کرنا چاہیے۔ تو پاکستان کی ریڈ لائن تو یہ ہے کہ جی پاکستان کے اندر کوئی اس طرح کا ایکشن نہیں ہونا چاہیے جس سے کہ پاکستان کی سوورنٹی وائلیٹ ہو۔ جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے ان کی ریڈ لائن تو وہی بہتر جانتے ہوں گے، لیکن ظاہر ہے ان کو بھی کچھ خدشات ہیں کہ یہاں سے کراس بارڈر موومنٹ ہوتی ہے کچھ علاقوں سے فاٹا کے، تو وہ چاہیں گے کہ جی پاکستان ان کے کنسرنز ایڈریس کرے، مگر پاکستان ظاہر ہے چاہے گا کہ تعلقات کو ایک نئے سرے سے تشکیل کیا جائے تاکہ پاکستان کی اہمیت سینٹرل ہو، نہ کہ صرف پاک و افغانستان کی نظر سے دیکھا جائے۔ تو اس پورے ماحول میں آپ کے خیال میں بیسٹ کیس سینیریو کیا ہے جو نواز شریف صاحب لے کے واپس آ سکتے ہیں؟ مثالی کیا سچویشن ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، دونوں ملکوں کے لیے میں سمجھتی ہوں جو بہترین سیناریو نکل سکتا ہے وہ یہ کہ دونوں میں ہم آہنگی پیدا ہو کہ کس پلان کے تحت 2014 میں خاص طور پہ جو امن کا سلسلہ ہے افغانستان کے حوالے سے اس میں ایک ہم آہنگی اور ایک پلان کے تحت دونوں چلیں تاکہ 2014 کے دسمبر سے پہلے ہی اس جنگ کا خاتمہ ہو سکے۔ تو پاکستان تو یہی چاہے گا اور میں سمجھتی ہوں کہ امریکہ بھی اس میں انٹرسٹڈ ہوگا۔ دوسری چیز جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ دونوں ملکوں کے تعلقات اس بنیاد پہ رکھے جائیں جو کہ پوسٹ 2014 کے حوالے سے ہم دیکھیں، اور یہ دیکھیں کہ جس طرح سے وزیر اعظم نواز شریف نے بھی کہا ہے کہ وہ میوچل رسپیکٹ اور میوچل انٹرسٹ پہ مبنی ہوں، نہ کہ یونیلیٹرل ہوں اور صرف ایک ہی ملک کی مرضی چلے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ملیحہ لودھی ایکسپلین کر رہی تھیں امریکہ پاکستان تعلقات کی موجودہ نہج کیا ہے اور جناب نواز شریف کے لیے وہ بیسٹ کیس سینیریو کیا ہے، آئیڈیل سچویشن کیا ہے جو واپس لا سکتے ہیں جب وہ اپنے ملک کا سفر شروع کریں گے، اختتام کریں گے امریکہ کا دورہ باراک اوباما سے ملاقات کے بعد اب سے تقریباً 3 گھنٹے بعد۔ کمرشل بریک کے بعد رخ کریں گے ایک بار پھر کراچی آپریشن کا، جس کی وجہ سے کراچی کے حالات میں مجموعی طور پہ بہتری آئی ہے، مگر ایک کمیونٹی یعنی کہ کراچی کے ڈاکٹرز اب بھی دباؤ میں ہیں، بھتے کی دھمکیاں ہوں یا براہ راست ان پہ حملہ ہو یا انہیں اغوا کر لیا جائے۔ اس کمیونٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں ایک کمرشل بریک کے بعد۔